2017 میں آپ پہ حملہ ہو گیا تھا ایک، وہ ایک دینی جماعت تھی. نعرہ مارنے والے تھے، دوبارہ آگے آ گئے، اور جو مشکلات کاٹنے والے وہ پھر پیچھے چلے گئے. پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے، پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس نے 35 سال گنوائے، اور جب اس کو سزا سنائی گئی وہ تو ملک سے باہر تھا. ایف آئی آر ہوتی ہے تو لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو وہ واپس آیا، مجھے سزا دے دی ہے، میں آ رہا ہوں. میں اس لیے نواز شریف کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں. اگر وہ چاہتا تو کالا باغ ڈیم کا ذکر نہ کرتا، مگر اس نے ایک یونائٹ قوم کا جو نظر آ رہی تھی اس سے فائدہ نیشنل اپروچ سے کیا خوبصورت بات ہے. ویری گڈ ویری گڈ. میں سمجھ یہ ہے نواز شریف. تو اس نے دیکھا کہ ماحول بنا ہے، اس میں ان کو مزید بہتری کی طرف مزید بہتری کی طرف لے جائیں، اور سارا کنسنسز سے میں یہ ڈیم بنا دوں. مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو پینافلیکس، وہ جو اشتہار، وہ جو چھوٹے چھوٹے مظاہرے کروائے گئے نواز شریف کے خلاف، اس کے پیچھے کون سی فورس تھی؟ یہ مجھے پتہ ہے، آپ ذرا کھل کے بتائیں کون سی فورس تھی. اور پھر کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا؟ بالکل. جو قوتیں آپ کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی معاشی طور پہ، دفاعی طور پہ، وہ بھی تھیں، اور یہاں ان کے جو روٹس جن جن شخصیات کے ساتھ تھے وہ بھی تھیں. آپ دیکھیں کہ 99 میں کوئی کرپشن کا کوئی ذکر ذکار نہیں تھا، تو 99 میں بینر لگ گئے، پہلے احتساب پھر انتخاب. اس وقت یہ کس نے لگائے تھے؟ طاہر القادری اور عمران خان، جن کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، نہ طاہر القادری کا نہ عمران خان کا، اور بینر لگ گئے تھے کہ پہلے. اور پھر کس نے ان کو بتایا تھا کہ حکومت ختم ہونے والی ہے اور یہ بینر لگوا دیے جائیں؟ اور یہ منصوبہ بندی 12 اکتوبر، کوئی کہتا جی وہ طیارے کو اترنے دیتے تو یہ نہیں ہونا تھا، وہ مشرف کو ہٹاتے نا تو حکومت ختم. بھائی بات ہی غلط ہے. یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. جب نواز شریف نے ایٹمی تجربہ کر لیا تھا تو اس دن طے ہو گیا تھا کہ نواز شریف کو نقصان ہوئے گا. اور اسے پتہ تھا؟ نواز شریف کو پتہ تھا. نواز شریف نے کبھی یہ اظہار کیا تھا. کیا کہا تھا؟ اس کیبنٹ کے لوگوں نے، میں نے ایک نام بھی لیا ہے، سرتاج عزیز، میں، اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے اس وقت، وہ کیبنٹ کا ایک سینئر ممبر بھی تھے وہ، اور بھی کچھ سینئر ممبر آج جماعت میں نہیں ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ذوالفقار بھٹو کے انجام کو دیکھیں. مگر اس نے کہا کہ اسی سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہونا ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، میری قربانی ہوتی ہے تو ہو جائے. واہ واہ واہ، بڑی بات یہ نواز شریف. واہ بڑی بات ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے. نواز شریف 2013 میں آئے اور انہوں نے آتے سی پیک پہ کام شروع کیا. اب چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور 2014 کا دھرنا دلوایا گیا. اب 2014 کا جو دھرنا تھا 126 دن کا، وہ خالی جنرل رحیل شریف نہیں تھا، اس کے پیچھے اور فیصلہ دینے والے سارے شامل تھے. پھر آپ سوال کریں گے کہ عالمی قوتیں شامل تھیں یا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس کسی نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے عملاً کوئی کام کیا ہے، عملاً کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور کیا پاکستانی ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ایسا کر سکتے. اس لیے ہوا کہ عالمی قوتوں نے پش کیا. آپ کہہ رہے ہیں 2 بار جو حکومت سے نکالے گئے نواز شریف صاحب، وہ عالمی قوتوں نے سازش کر کے نکلوایا. بالکل. پہلی بار 99 میں جب دھماکے کر دیے تھے، اور دوسری بار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ 2017 والے میں جب انہوں نے سی پیک دیا تو اس کو اس وجہ سے ہٹا دیا گیا. اور اس پہ کام 2014 میں شروع ہو گیا تھا. اور نواز شریف صاحب کو 2014 میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب سی پیک اناؤنس نہ کریں، اس پہ کام نہ کریں، آپ کی حکومت نہیں رہے گی. اور کئی، میں وٹنس ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے یہ کہنے والے بھی کہ سی پیک تے کم چوتھے سال جا کے کر لینا، اس تو پہلا کوئی ڈیولپمنٹ کر لیے، آخری سال اس پہ کام کریں گے تاکہ حکومت چلی بھی جائے تو ہم نے کچھ کام کیا ہو. میاں صاحب نے کہا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی. یہ ہے نواز شریف، یہ ہے میرا عشق، یہ ہے میں نے
جو دوسرے سیاستدانوں میں چیز نہیں دیکھی اس میں. یہی وجہ ہے کہ جو کچھ پھر 8 فروری کو ہوا ہے. یہ بتائیں میاں صاحب کہ 2018 سے پہلے جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا، یعنی کہ سارے معاملے سے نکالا گیا، اقتدار سے نکالا گیا، پھر بھی وہی بندر بانٹ ہوئی اقتدار کی، پھر وہی لوگ جو نعرہ مارنے والے تھے وہ دوبارہ آگے آ گئے، اور جو مشکلات کاٹنے والے وہ پھر پیچھے چلے گئے. یہ المیہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے اور ہوتا ہے ایسے. یہ کوئی صرف مسلم لیگ کی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 2013 کی بات ہے. 2013 میں علی محمد خان پی ٹی آئی کا اور ایک شہریار افریدی پی ٹی آئی کے، دونوں ایم این اے تھے. اور 2013 کے انتخابات 2018 13 میں تو پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہو کے آئے، اور 2018 کے انتخابات ہونے والے تھے. ان دونوں کو ٹکٹ پی ٹی آئی نہیں دے رہی تھی. یہ نظریاتی، میں آج بھی مخالف ضرور ہیں لیکن نظریاتی کارکن ہیں وہ ایک جماعت کی. ہاں، لیکن مارے کھا کے بھی کھڑے رہے اور وہی کھڑے رہے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا. اس لیے یہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، ان جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں نا، آج بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف خاموش کیوں ہیں. بھائی آپ یہ بتا دیں کہ اس نے 35 سال، کوئی 2017 سے نہیں، اس نے 35 سال آئین قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے، پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس نے اپنے 35 سال گنوائے. اور جب اس کو سزا سنائی گئی وہ تو ملک سے باہر تھا، اس کی بیٹی بھی باہر تھی. لوگوں کو یہاں ایف آئی آر ہوتی ہے تو لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ کدھر قید نہ ہو جائیے. تو وہ واپس آیا کہ مجھے سزا دے دی ہے، میں آ رہا ہوں. اور بستر مرگ پہ اپنے شریک حیات کو چھوڑ کے آئے. لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کی، مجھے اچھے سے یاد ہوگا آپ کو. لوگ مذاق اڑاتے تھے اور وہ کلثوم صاحبہ فوت ہو گئیں. اور جب وہ واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ جو سلوک ہوا اس کے ساتھ، اور جنہوں نے سلوک کیا، کیا نواز شریف نے یہ کہا کہ جنہوں نے میرے نال یہ سلوک کیتا ہے لوگ ریئیکشن بھی اتھے ہی دیں گے؟ کسی نے کہا؟ میں اس لیے نواز شریف کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں کہ اس کے سینے میں راز بھی بہت ہیں، اس کے اندر تکلیفیں بھی بہت ہیں جو اس کو دی گئیں. مگر اس نے شعبدہ بازی کے لیے وقتی اپنی کہہ لیں کہ پاپولر اپنے کو کرنے کے لیے پاپولر اپروچ سے کوئی ایسی ذہن سے دل سے بات نہیں نکالی کہ جس سے ریاست کو نقصان ہو جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے.